تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل اے عشق جنون کی ایپیسوڈ 6 کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے ریویوز جو ہے وہ شیئر کرنے ہیں کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسی لگی، اور اوورال اگر بات کی جائے تو راہیم کی جو ہے وہ کافی اسٹرگل تھی، اس نے مطلب ہر طرح سے ٹرائی کیا کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایمن سے مل سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا، اور جب اس کو پتہ چلا فائنلی کہ جو ایمن ہے وہ زندہ ہے اور زخمی ہے اور ہاسپٹل میں ہے، اور مطلب وہ بچ گئی ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، تو اس کو مطلب جو ریگریٹس اس کے شروع سے اس کو ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر انسانیت ہے، بٹ افسوس یہ رہے گا کہ اس نے جو ہے وہ کوئی صحیح والا اسٹیپ نہیں لیا۔ تو پھر میں اگین وہی بات کرتی ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ لے لیتا تو شاید یہ ڈرامہ نہ بڑھتا، بٹ ایک چیز جو ہیرو کو ہیرو بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کردار میں جو وہ کسی طرح کی کجی نہیں رکھی جاتی، وہ جو اسٹیپ لیتا ہے وہ پھر ہیرو والا ہی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے بھی عام لوگوں کی طرح کوئی اسٹیپ نہیں لینا تو پھر وہ ہیرو کس نام کا ہوا۔ خیر اس سے مسٹیک ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ نہ تو شہروز کا ابھی تک وہ کچھ کر سکے، حالانکہ اس کو بڑا غصہ تھا اس پہ، اور اچھا خاصا اس نے اس پہ غصہ بھی نکالا، اور آگے سے شہروز کی جو ڈٹائی تھی وہ دیکھنے والی تھی، اس کو ذرا بھی ریگریٹ نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ اور بھائی واہ واہ بنتی ہے، داد دینی پڑے گی عافیہ میڈم کی کہ دیکھیں اتنا مطلب سٹریس میں بھی اس کا دماغ کیسے چل رہا ہے کہ اگر اس نے اپنے بیٹے شہروز کو بچانا ہے تو ہر قیمت پہ بچانا ہے۔ اس کی جہاں تک اپروچ ہے، اس نے شہزاد کو بول دیا جی کہ آپ نے کسی طرح کی کوئی انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ پھر اس نے اپنا ایک جو تھا حکم کا اکا یعنی کہ شمسی صاحب کو جو ہے اس نے کال کیا، اور اس نے اس کو کہا کہ آپ نے اس سب کو مینیج کرنا ہے کہ جی جو راہیم ہے وہ کسی طرح سے اس کے پاس نہ پہنچ سکے۔ راہم بیچارہ ایک ہاسپٹل سے پتہ کہ اس کو وہاں نہیں ملی، پھر وہاں سے وہ دوسرے ہاسپٹل گیا، تو وہاں شمسی صاحب نے پہلے ہی جو ہے وہ مطلب اپنے پیسے دے کے اور کام کروا لیا تھا، تو اس نے جی اس کو کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایمن نام کی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ نہیں آئی۔ خیر وہ کافی ڈھونڈتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ ماہین سے بھی ملاقات کی تھی، اور لیکن ابھی تک اس نے ماہین کو بھی سچ نہیں بتایا کہ اس کے جو ہے وہ جس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کوئی دوست نہیں تھا، وہ یہ ساری سچویشن تھی۔ خیر لیٹس سی کہ جب ماہین کو جو ہے وہ ساری باتوں کا پتہ چلے گا تو ماہین کا جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہوگا۔ اور اگر بات کریں ایمن کی سسٹر کی، تو جس طرح سے وہ مطلب اپنے گھر آ کے اپنی اماں سے پیسے لے کے جایا کرتی تھی، تو اب لگتا یہ تھا کہ شاید وہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ بڑا اس کا جو ہے وہ شوہر اچھا لگتا ہے وہ، بٹ اس سچویشن میں اس ٹائم میں کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اس کے شوہر کو مطلب کہ وہ 100 طرح کی وہ باتیں نکال کے لے کے آ رہا تھا، اچھا کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ وہاں پہ کیسے پہنچی، مطلب ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی بات ہوتی ہے اور لڑکی ذات ہو تو پھر مطلب لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اتنی بڑی بات جب ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ سوال تو اٹھتے ہی ہیں۔ اور وہی بات جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ نے بھی کی، لیکن اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ بولتی بند کروائی اپنے ہسبینڈ کی کہ اگر آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گھر چلے جائیں، کیونکہ اس کو فیل ہو رہا تھا کہ وہ کہاں پہ کیا سوال کر رہا ہے، جو کہ اس ٹائم کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اور ایمن کی جو پھپھو تھی اس نے بھی کوئی کسر نہیں رکھی، اس نے بھی اچھی خاصی جو تھی اپنے دل کی پوری باتیں بولی کہ جی جس طرح سے انہیں جو رشتے سے انکار کیا تھا، اور ابھی اس کو بھی جو ہے وہ یہی ٹائم ملا تھا۔ تو جناب یہی ہوتا ہے کہ اور یہیں پہ لوگوں کی جو پہچان ہوتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ جو ہے وہ دل سے کھڑا ہوتا ہے، کون آپ کا سگا ہوتا ہے، اور کون صرف اور صرف جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اگر بات کریں شہروز کے ماما کی یعنی کہ عافیہ کے بھائی کی، تو اس بندے کے جو تھے وہ جواب بڑے زبردست تھے، اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی سسٹر کی بھی کہ مطلب تمہارے بیٹے نے اتنا سب کچھ کر دیا اور پھر بھی تم چاہتی ہو کہ اس کو بچایا جائے، اور مطلب یہ ہے کہ راہم جو ہے جو بھی کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور شہروز کو جو ہے وہ اس کے کیے کی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ خیر پھر بھی وہ تیار ہو گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ شہروز کو جو ہے وہ اس سارے معاملے سے نکالے گا، بٹ اپنے طریقے سے کہ وہ کوئی سیٹلمنٹ کرے گا یا جو بھی کرے گا۔ اور تو جناب فائنلی جب راہم کو جو ہے وہ اس کا کہیں پہ پتہ نہیں چلا کچھ بھی ایمن کا، تو اس نے جو ہے وہ عافیہ میڈم کی ساری باتیں سن لی، اور وہ بڑا زبردست سین تھا وہاں پہ کہ جب پھر اس نے عافیہ میڈم کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ ماں بن کے سوچیں، ماں ہونے کا فرض نبھائے اور میں جو ہوں وہ ایک انسان ہونے کا فرض جو ہے وہ نبھاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب راہم کیا سٹیپ لے گا یا کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ ایمن کے فادر کی، تو وہ ان کے بڑے زبردست جو ہے وہ مطلب مین رول، اور یہی چیز جو ہے وہ مطلب لوگوں کو بھی سکھانا اور بتانا مقصد ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ، تو اس کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے۔ تو دنیا کی باتیں اپنی جگہ، لیکن انہیں پتہ ہے، انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی کیسی تھی اور اس کا کیریکٹر کیسا تھا، تو انہیں صرف مطلب صحیح انسان یہی ہوتا ہے نا کہ جو اس طرح کے وقت میں جو ہے وہ اپنوں پہ جو ہے وہ پورا یقین رکھے۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میری بیٹی اگر ایسا نہیں کر سکتی اور انہیں اس بات کا یقین تھا، تو وہ جی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئے۔
بٹ ضروری تو یہ میٹر کرتا ہے نا کہ جب ایمن ہوش میں آئے گی تو وہ کیا کہتی ہے، اس کے بیان سے ہی سب چیزیں پتہ چلیں گی. اس لیے پولیس نے بھی جو ہے وہ کوئی ابھی کارروائی نہیں کی، کہ جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے، اس سے بیان نہ لیا جائے تو وہ کیسے کوئی رپورٹ لکھ سکتے ہیں. تو وہ سین بھی جو ہے وہ اچھا تھا کہ جب وہ لوگ گئے ہیں جمال اور جو ہے وہ ایمن کے فادر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، تو انسپیکٹر نے ویسے اچھے طریقے سے بات کی، اور اس نے جو ہے باتوں باتوں میں سارا مطلب بڑے ہی ڈیسنٹ وے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اس طرح کے کویسچن اٹھیں گے یا کس طریقے سے ہے. تو اور پھر جب اس نے وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی کہ جب اس نے پوچھا کہ کس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنی ہے. تو اب مطلب یہ ایک سمپل سی بات تھی، کسی کو بھی ہے کہ بھئی وہ جہاں پہ کام کرتی تھی تو اور جس طرح سے وہ گئی تھی جن کے ساتھ، تو انہی کے اگینسٹ ہونی چاہیے کہ جی وہ سی ویو سے کیسے ملی اور جس حالت میں وہ ملی ہے. تو ہوٹل والے ہی اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے، بٹ اس کے ابا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. فائنلی جمال کی عقل جو ہے وہ کام کیا عقل نے، اور اس نے جی بولا کہ ہوٹل والوں کے خلاف. اب جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کے انٹینشن کے بھئی کسی طرح سے جو ہے وہ پیسہ لیا جائے ہوٹل والوں سے، اور بڑی آسامی ہے. اور لیٹس یہ ابھی یہ جو ہے وہ کلیئر ہونا باقی ہے کہ واقعی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے جو اتنا وہ جی اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. خیر وہیں پہ جو ہے وہ ڈرامہ اینڈ ہوا ہے، اور ابھی آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایمن کو جو ہے وہ کب ہوش آتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ کیا بیان دے گی.